ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی وہ نشانیاں جس کو اللہ نے دوسرے پارے کے آخری صفحے میں بیان فرمایا، ایک وہ قصہ کہ بیماری کے پھیلنے کے ڈر سے لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگ نکلے، دو پہاڑوں کے بیچ میں قیام کیا اور ان کو موت آ گئی تو سارے کے سارے مر گئے۔ موت سے بچنے کے لیے بھاگے تھے لیکن موت ہی کے شکار ہو گئے، اور اللہ نے پھر ان کو کیسے دوبارہ زندگی دی، آپ نے وہ تفصیل سے واقعہ سنا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے کہنے پر، نبی علیہ السلام کے دعا کرنے پر، اس وقت کے نبی کے دعا کرنے پر اللہ نے طالوت نامی ایک بادشاہ مقرر کیا، جو جالوت نامی بادشاہ کے جو ظالم تھا اس کے خاتمہ کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا، جس نے بنی اسرائیل کو ان کے گاؤں سے نکال دیا تھا، ان کے بچوں کو ماں باپ سے جدا کر دیا تھا، اس ظالم کا خاتمہ کرنا اللہ کو مقصود تھا، تو اللہ نے ان کے ذریعے سے خاتمہ کیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام پر وحی آئی تھی کہ داؤد علیہ السلام جو تمہارے لشکر میں ہیں وہ پتھر سے ماریں گے تو اس کی موت ہو جائے گی، آپ نے وہ ساری تفصیل سنی۔ آگے اللہ نے ایک بات بتایا کہ دیکھو اگر اللہ رب العزت لوگوں میں ایسے ہی ایک کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتے، ایک ظالم کا خاتمہ دوسرے اللہ کے طرف سے مقرر کیا ہوا انسان کے ہاتھوں ایک ظالم کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی جو ظالم بادشاہ ہوتا ہے اور جو لوگ زمین میں فتنہ فساد مچاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم ختم کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو لا کر، یعنی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے وہ مارے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی، تو پھر زمین میں فتنہ فساد مچے گا اور زمین خون خرابہ ہوگا زمین میں۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ تو سارے عالم پر مہربان ہیں، فضل والے ہیں۔ آگے اللہ نے ان باتوں کو بتایا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، مردے کو اٹھانا، جتنے لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگے تھے ان کی ہڈیوں میں جان ڈالنا، پھر ان کے اندر طاقت بخشنا۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں نا کہ مٹی ہو جانے کے بعد لوگ کیسے دوبارہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے، جو لوگ کہتے ہیں مر گئے گل گئے سڑ گئے تو پھر کیسے دوبارہ زندگی ملے گی، ان کے لیے قیامت تک کے لیے یہ قصہ عبرت کا مقام ہے، سبق لینے کا بہت اچھا موقع ہے کہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے، انسانوں کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ۔ آگے اللہ رب العزت نے رسولوں کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ رسول جس کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ قصہ اس بارے میں بھی سنایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والا ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، چونکہ ایک صحابی تھے ان کے سامنے، اس نے کہا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام دنیا والوں پر اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے، وہ بڑے نبی ہیں۔ یہ سن کر مسلمان جو صحابی تھے ان کو رہا نہیں گیا، انہوں نے ایک تماچا لگایا جس نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا ان دونوں کی لڑائی، اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ نہیں معلوم کل قیامت کے دن جب ساری دنیا والے بے ہوش ہوں گے تو اس وقت میں ہوش میں سب سے پہلے کون آئیں گے؟ میں آؤں گا کہ حضرت موسیٰ؟ اس لیے کہ جب میں ہوش میں آ کر اللہ کے دربار میں جاؤں گا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پڑے ہوئے ملیں گے۔ کوہ طور میں اللہ نے ان کو بے ہوش کر دیا تھا، تو اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے وہاں پر اللہ ان کو بے ہوش نہ کرے۔ تو مجھے فضیلت مت دو، کسی نبی پر میرا مقام زیادہ مت بتاؤ کہ میرا مقام بڑا ہوا ہے، فلاں نبی کا مقام کم ہے، یہ کام مت کرو۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کس کا مقام کس پر بڑا ہوا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے سارے نبیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے، چونکہ معراج کا قصہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، وہاں پر مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء علیہ السلام جمع تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھیے اور امامت کیجیے۔ تو ظاہر سی بات ہے امام جو ہوتا ہے وہ قوم کا بڑا ہوتا ہے، دین جاننے والا ہوتا ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرتبہ بھی بڑا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو آگے بڑھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو برتری حاصل ہے، اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ سب سے بڑے نبی جن کا مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بھی بتایا کہ دیکھو کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھنے والا ہوں گا قبر سے، مجھے کوئی اس بات پر فخر نہیں ہے، میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اس بات پر بھی مجھے کبھی کوئی فخر نہیں ہے۔ انا سید ولد آدم، سارے آدم کے بیٹوں میں میں بڑا ہوں، میں سردار ہوں، ولا فخرہ، مجھے اس بات پر کوئی شان نہیں، کوئی فخر نہیں۔ اور سب سے پہلے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں لوگوں کے بارے میں سفارش کرنے والا میں ہی ہوں گا۔ جن بندوں کے حق میں اللہ سے کہہ دیں گے کہ بھئی یہ جنت میں جانے والا ہے، اس کا تو مسئلہ نہیں ہے، جس کے حق میں اللہ فیصلہ کر دیں کہ جہنم جانے والا ہے، تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا میں ہی ہوں، اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اللہ رب العزت بتاتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ وہ رسول جس کو ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے بات چیت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے والا۔ اللہ سے بات کرنے والے کون تھے؟ ایک اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہاں پر بات ہوئی ان کی؟ معراج کے موقع پر بات ہوئی۔ اللہ فرماتے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان میں سے بعض کو بلند کیا ہے درجے کے اعتبار سے، یعنی درجہ اور مرتبہ بعض کا بلند ہے۔ آگے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی تھی۔ ہر نبی کے ساتھ ایک نشانی ہوتی تھی جو وہ اس کے نبی ہونے کی پہچان ہوتی تھی۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے پروف لے کر آیا ہے، یہ اس کے پاس نشانی ہے، ساکشی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی کیا ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیتے قم بإذن اللہ، یوں کہتے کہ بھئی اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟
اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد بینا نابینا، جو ماں کے پیٹ سے نابینا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. ہاں، اور جو ہے برس کی بیماری، پورا ہاتھ کیا ہو جاتا ہے سفید، پورا جسم سفید ہو جاتا ہے نا، اس کو برس کی بیماری کہتے ہیں. تو جس کو یہ برس کی بیماری ہوتی تھی اس پر بھی آپ ہاتھ پھیرتے تو پورا جسم کیا ہو جاتا تھا، سفیدی چلی جاتی، جسم معمول کے مطابق ہو جاتا تھا. اور ان کے کہنے پر آسمان سے دسترخوان اترا. کیا اترا بھائی؟ دسترخوان اترا. تو ان کے نبی ہونے کی یہ نشانی تھی. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں خصوصیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ یہودیوں نے حد سے زیادہ ان کا درجہ گھٹایا. یہاں تک کہتے تھے یہودی، نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے. ان کی ماں بغیر مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ نے حمل رکایا. کیسے رکایا اللہ کو معلوم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بغیر ماں باپ کے کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو ایسے ہی بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت مریم علیہ السلام کے دامن میں ایک پھونک ماری، بلکہ سینے پر ایک پھونک ماری تو حمل رک گیا. اللہ کے حکم سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس بات کو لے کر یوں کہتے تھے نعوذ باللہ مریم علیہ السلام سے گویا زنا ہوا ہے، یہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہے. کس کے بارے میں کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کون کہتے تھے؟ فون دیکھنے والے بھی بتائیں کون کہتے تھے؟ حضرت یہودی کہتے تھے کہ بھئی ہم دشمن ہیں. یہ اتنی دشمنی کی انہوں نے. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے یہاں پر خصوصیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اتنے نبیوں میں چھوڑ کر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ گھٹاتے ہیں، ہم ان کا درجہ بڑھاتے ہیں اور بتاتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی ان کی مدد فرمائی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو طاقت ملی، ہمت ملی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد پہنچائی. کیسے مدد پہنچائی اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے. اب جو آپ حضرات نے آیت سنی